بڑی نعمت ہے، اور اس رحمت کی، اس نعمت کی قدر ماں باپ کو کیسی کرنی چاہیے، یہ چیز اسلام نے سکھائی ہے۔ وہ وقت یاد کرو اسلامی بہنوں جب تم اوباش نگاہوں سے نہیں بچ پاتی تھی، اس وقت کی بے پردگی، اس وقت کی عریانی اور اس وقت کا تمہارا انداز تمہیں آوارہ نگاہوں سے بچاتا نہیں تھا۔ اوباش نوجوان، آزاد نگاہوں کے حامل نوجوان، اور اس وقت کے لوگوں کی جو ہوس کا تم شکار ہوتی تھی، اسلام نے تمہیں پردہ دے کر، اسلام نے تمہیں چادر اور چار دیواری دے کر تمہاری عزت اور تمہاری عفت کی حفاظت کی ہے۔ اس وقت کو یاد کریں۔ یہ تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا وہ اس لیے کیا تھا، کیا پوزیشن ہو گئی آخر، ایک وقت وہ تھا، پھر کیا صورتحال آ گئی، ایک کہ ماں باپ کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو گئی، اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ حدیث پاک میں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے ان میں سے ہر بیٹی کو 1 کھجور دی اور 1 کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی۔ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور مانگی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ مجھے اس پر تعجب ہوا، پھر میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ اس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے حصے کی بھی کھجور کھلا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیٹی آنکھوں کا تارا بنی، باپ جب دکھی ہوتا تو اس کی مسکراہٹ اس کے دکھی اور مرجھائے ہوئے دل کو کھلا دیتا۔ اتنی محبت، اتنی چاہت باپ کے دل میں پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ بیٹیاں جو زندہ زمین میں دفن کی جاتی تھی، اسلام نے انہیں ایک ایسی حیات دی کہ کیا کہیے۔ پھر بیٹیوں کو دفن کرنے کا ختم، مطلب وہ جب اسلام آ گیا، الحمدللہ یہ سب چیز آ گئی، اور اسلام لانے کے بعد جو واقعات بیان کیے گئے کہ ہم دور جاہلیت میں یہ کام کیا کرتے تھے، اس پر انہیں ندامت ہوتی۔ بیٹی آنکھوں کا تارا بنی، ان کی پرورشیں ہوئی، کیسی کیسی پرورشیں ہوئی۔ حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیٹی ہیں۔ کن کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہیں۔ ان کی پرورش کا عالم دیکھیے، ان کی تربیت کا عالم دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی، اور وہ اپنے گھر جا کر کس انداز سے رہیں، کس طرح خدمت کی، کس طرح گھر کے کام کاج کیے، اور کیسی تربیت کی کہ ان کی اولاد ایک حسن کہلائی، ایک حسین کہلائی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایسی تربیت ہوئی۔ انہوں نے کیسی تربیت کی؟ خود حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی والدہ ماجدہ کا واقعہ دیکھیے کہ آپ جب جو شادی کا معاملہ چلا، ایک واقعہ ہوا تھا، پھر وہ اس شخص سے ملے جو
آپ کے والد صاحب کا واقعہ تھا غوث پاکی، کہ وہ پہنچے اور کہا کہ تمہیں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی. اس طرح کی وہ ایک مدنی سزا تھی. پورا واقعہ الگ ہے، میرا موضوع الگ ہے. تو وہ تیار ہو گئے. سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے والد ماجد، ٹھیک ہے میں اس سے بھی نکاح کر لوں گا. جب نکاح ہو گئے اور کمرے میں داخل ہوئے تو یہ تو کوئی حسن و جمال کی پیکر تھی. خوف کے مارے باہر آ گئے کہ یہ کوئی بھول تو نہیں ہو گئی. تو بیٹی کے باپ نے بتایا کہ میری بیٹی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. کان سے سن نہیں سکتی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلام سنا نہیں ہے. زبان سے بول نہیں سکتی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کہی نہیں ہے. پاؤں سے چل نہیں سکتی کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلی نہیں ہے. ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی کہ اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات اس سے پکڑی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بیٹی کا یہ وصف بیان کر رہا ہے وہ ایک باپ ہے، اور باپ گویا کہ بیٹی کا وصف بیان نہیں کر رہا، اپنی پرورش بیان کر رہا ہے کہ میں نے میری بیٹی کی پرورش اس انداز سے کی ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھا نہیں. اس انداز سے کی ہے کہ میں نے اس بیٹی کی پرورش کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات سنی نہیں ہے. میں نے اس انداز سے کی اپنی بیٹی کی پرورش کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے کبھی جانے نہیں دیا. اس انداز سے کی اپنی بیٹی کی پرورش کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات پکڑی نہیں ہے. اس انداز سے کی اپنے بیٹی کی پرورش. ارے بیٹی کی پرورش کا انداز اور بیٹی کی پرورش، مدنی پرورش کا پھل دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تھی پرورش. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیے، جو بیٹی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، ام المومنین ہے دونوں. پرورش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امیر المومنین تھے، اب دورہ فرما رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ دودھ میں پانی ملانا تھا. صبح ہونے والی تھی. ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا امی جان، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم. ماں نے کہا بیٹی ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دیکھ رہے ہیں. بیٹی کی پرورش بولتی ہے ماں اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی اور گھر جا کر اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا کہ یہ نیک سیرت لڑکی ہے. نتیجہ اس سے اولاد، اور اس سے جو اولاد ہوئی وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور یہ تھوڑی سی ماضی کی کچھ باتیں آپ کو بیان کی ہیں کہ کس انداز سے ہمارے اسلاف نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا ایک حال بیان کیا. بیٹی کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ننھی منی سی ایک بچی ہے، مسکرا رہی ہے، تتلی تتلی باتیں کرتی ہے، مزہ بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زندگی دی، یہ بیٹی کا فیچر کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسلام نے اس کا کیا ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں اپنی بیٹی کا جو بھی فیچر ہو، لیکن یہ ایک اللہ کی بندی ہے جو آج آپ کی بیٹی ہے. آج آپ کی بیٹی
کل کسی کی بیوی بنے گی، پھر آج آپ کی بیٹی کل کسی کی ماں بنے گی، کسی کی بہو بنے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ کسی کی ساس بنے گی۔ اس کی پرورش اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد کی جو پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے۔ یہ جو جس ماں کی گود میں یہ جو بچہ ہے نا، یہ ماں بھی ایک دن بالکل بچی تھی، بیٹی جس کو آپ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ آج آپ کی بیٹی کسی آنے والی نسل کی تربیت کی پہلی سیڑھی بن گئی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو پرورش کی ہے، اپنی بیٹی کی جو تربیت کی ہے، اپنی بیٹی کو جو میں نے گائیڈ لائن دی ہے، اپنی بیٹی کو جو میں نے تعلیم دی ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آج آپ کی یہ بیٹی اگر زندگی اس کا ساتھ دیتی ہے اور کل اگر وہ ماں بنتی ہے تو اس نے آنے والی نسل کی پرورش کرنی ہے۔ اس معاشرے کی کے اندر اس کا ایک بہت اہم کردار اور ایک بہت اہم رول ہے اس کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، اس کو اپنا ایک زندگی کا اپنا ایک حصہ دینا ہے، اور وہ ہے اولاد کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے بیٹی جو کل بنے گی بیوی، بہو بھی بنے گی۔ اچھا، پھر یہ ساتھ بنتی ہے تو کبھی نند بھی بنتی ہے۔ بہت سے اس کے کریکٹر ہیں، بیٹی کے بہت سے کریکٹر ہیں۔ آج وہ بیٹی ہے لیکن اس کی زندگی کے بہت سے رول ہیں جو اس نے پلے کرنے ہیں۔ اگر وہ یہ سارے کے سارے دور گزار کر قبر تک جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے دور ہیں کہ بیٹی، پھر بیوی، ماں، بہو، تو کبھی نند، تو کبھی بھابھی، کبھی جیٹھانی، کبھی کیا، تو کبھی ساس، تو یہ کبھی خالہ بنتی ہے، تو کبھی یہ پھوپھی کے رول پر آتی ہے، تو کبھی کیا بنتی ہے۔ بالکل اس کے اتنے کردار ہیں، کتنے کردار ہیں۔ یہ سارے کردار اس نے اسلام کے مطابق ادا کرنے ہیں، اور اس کے ادائیگی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے بیٹی کی پرورش کیسے ہوئی، تاکہ اگر وہ ماں بنے تو مثالی ماں بنے۔ مثالی ماں بنے گی جب وہ ایک مثالی بیٹی بنے گی۔ یہ مثالی بیوی بنے گی، اس سے پہلے ایک مثالی بیٹی بنے گی۔ وہ مثالی ساس بنے گی، پہلے ایک مثالی بیٹی بنے گی۔ سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے بیٹی کی پرورش، اور وہ ہے باپ کے ہاتھ میں بالخصوص۔ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد عطا کیا، جو میں نے ابھی بیان کیا، کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی۔ ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، کو ایجوکیشن دے، کیسی تعلیم دے، کیسا ادب سکھائے۔ یقیناً جب اس طرح کی روایات ملتی ہیں، علماء اس بات کی صراحت فرماتے ہیں کہ یہاں اسلامی تعلیم، اسلامی ادب، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ تعلیم اسلامی تعلیم ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا فی زمانہ ہم اپنی بیٹی کی اس انداز سے پرورش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ وہ خریداری کرنی ہے بیٹی کے کپڑوں کی،